الحمدللہ رب العالمین۔ زمین اور آسمان اور ان کے درمیان تمام مخلوقات جو نیچر کے طور پر جانی جاتی ہیں، جیسے کہ کتے، بلی، شیر، درند، پرند، چرند، بادل، آسمان، ریگستان، پتے، درخت، سبزیاں، پھل، فروٹ وغیرہ، جو کہ انسان اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، جیتے جاگتے انسان جو اپنی آنکھوں سے آبزرو کرتے ہیں انہیں، اور وہ دیکھتے ہیں کہ آسمان سے پانی برستا ہے، وہ زمین پر گرتا ہے، اور پھر وہ دیکھتے ہیں اسی زمین کے اندر سے پودے اگتے ہیں، پھل اگتے ہیں، سبزیاں اگتی ہیں، اور وہ دیکھتے ہیں کہ زمین پر موجود کتے، بلی، شیر، درند، پرند، چرند اور خود انسان اپنی ماؤں کے پیٹ سے نکل کے آتے ہیں۔ تو 21ویں صدی میں، جدید سائنس اور ٹیکنالوجی کے دور میں، جہاں پر غیر مسلموں نے اتنی ایڈوانس مشینیں بنا لی ہیں کہ اب دنیا کے وہ تمام انسان جو ان مشینوں کو استعمال کرتے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ ایک بچہ ماں کے پیٹ میں کیسے تیار ہو رہا ہوتا ہے، وہ اس پروسیس کو دیکھ سکتے ہیں، دیکھتے ہیں، ایکسپلین کرتے ہیں، یوٹیوب پر ویڈیوز موجود ہیں۔ اور پھر وہ لوگ جو جانوروں کی ٹائم لیپس ویڈیوز بناتے ہیں ان کے پیدائش کے حوالے سے، انہوں نے بھی دکھا دیا ویڈیوز بنا کر کس طرح پیدائش کا عمل بن رہا ہوتا ہے، کس طرح سے وہ تیار ہو رہا ہوتا ہے، چاہے وہ پھل ہوں، سبزیاں ہوں، فروٹس ہوں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے وہ لوگ جو نیچر پہ ریسرچ کر رہے ہیں اور نیچر کی مخلوقات پر ٹریول کرتے ہیں دیکھنے کے لیے، جیسے کہ نیشنل جغرافک یا ڈسکوری چینل والے، وہ بھی اس طرح نیچر کی بہت سی مخلوقات دیکھتے ہیں۔ پھر وہ لوگ جو وائرلیس ٹیکنالوجی کو یوز کر رہے ہیں، جو گوگل میپ یوز کر رہے ہیں، یا وہ لوگ جو ان پہ کنٹرول رکھتے ہیں اور وہ دنیا کے اندر آبزرو کر رہے ہوتے ہیں اس فزیکل ورلڈ کو، وہ بھی اپنی تصویروں کو، اپنی ویڈیوز کو سوشل میڈیا پہ شیئر کرتے ہیں۔ ان کے بھی اپنے اپنے یوٹیوب چینلز ہیں، ان کی بھی اپنی اپنی آفیشیل ویب سائٹس ہیں۔ تو پھر وہی لوگ جنہوں نے کیمرے بنائے، جن کے کیمرے کو استعمال کر کے انسان ویڈیو ریکارڈنگ کرتا ہے، جیسا کہ میں خود کر رہا ہوں اللہ کے فضل سے، بائی دی مرسی آف اللہ۔ سو پھر دنیا بھر کے اندر بہت سارے لوگ آج کل موبائل کیمرہ استعمال کرتے ہیں، ہاتھوں میں موبائل ہے، جہاں کوئی ایونٹ ہوتا ہے فوراً کیمرہ آن کر لیتے ہیں، جہاں کوئی مرنے لگتا ہے یا زندہ ہے یا سڑک پہ پھسل گیا یا گر گیا یا کہیں پہ ڈسکو ڈانس ہو رہا ہے یا فلمیں، ڈرامے، گانے باجے، کچھ بھی ایکس وائی زیڈ، وہ کوئی بھی بندہ جہاں دل چاہتا ہے فوراً ویڈیو کیمرہ آن کر لیتا ہے۔ یہاں تک کہ کعبے کے اندر، خانہ کعبہ میں بھی جس کا دل چاہتا ہے وہ کیمرہ کھولتا ہے، ریکارڈنگ آن کر لیتا ہے، چاہے وہ طواف کر رہا ہو، چاہے وہ کعبے کو دیکھ رہا ہو، چاہے وہ لوگوں کی ویڈیو بنا رہا ہو، وہ کرتا ہے۔ جو کسی بھی لیول پر ہو وہ کرتا ہے، چاہے کوئی حکمران ہو، فوجی ہو، پولیس ہو، ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، سائنسدان ہو، عام بندہ ہو، کوئی پروفیسر ہو، بچہ ہو، جس کا دل چاہتا ہے وہ ویڈیو کیمرہ آن کر لیتا ہے اور ریکارڈنگ کرتا ہے۔ تو وہ لوگ جو اس کی ریکارڈڈ ویڈیو کو دیکھتے ہیں وہ اس پہ یقین کرتے ہیں، کہتے ہیں ہاں جی یہی ہے جو آنکھوں سے دکھ رہا ہے۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ 21ویں صدی کے اندر جب اسی فزیکل ورلڈ کے اندر، اسی فزیکل ورلڈ میں رہنے والے انسانوں نے، اسی فزیکل ورلڈ کے رہنے والے انسانوں کے بنائے ہوئے کیمروں کے ذریعے، موبائل کیمروں کے ذریعے ویڈیو ریکارڈنگز کر کے جانوروں کی، پرندوں کی، چرند پرند کی، نیو بورن بیبیز کی اور ان کی، اور سبزیوں کی، پھلوں کی، فروٹس کی، بادلوں کی، پتوں کی، درختوں کی ویڈیوز بنا کر جب سوشل میڈیا پہ شیئر کر دیں، جنہیں ملینز آف مسلم اور نان مسلمس نے دیکھ لیا اور اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر لیا، اور اس بات کو دیکھا کہ کتے کے پلے، شیر، مرغے، مرغیاں، گائیں، درند پرند، چرند، ماں کے پیٹ کے نکلے ہوئے بچے منہ سے اللہ 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 کہہ رہے ہیں، اور جب انہوں نے یہ بھی دیکھ لیا کہ درختوں کے ذریعے، پتوں کے ذریعے، بادلوں کے ذریعے، پھلوں کے ذریعے، سبزیوں کے ذریعے، اور درند پرند چرند کے جسموں کے اوپر، اور پھلوں کے اوپر، پھلوں کے اندر، سبزیوں کے اوپر، سبزیوں کے اندر، اور جہاں جدھر جدھر دیکھو جب بھی کسی خدا کا نام آ رہا ہے تو ایک ہی خدا کا آ رہا ہے، عربی زبان میں ہی آ رہا ہے، اللہ کا نام آ رہا ہے، اور صرف یہی نہیں آ رہا بلکہ محمد نام بھی نمودار ہو رہا ہے۔ تو آخر کون ہے جو یہ نام لکھتا ہے؟ کون ہے جو یہ نام لکھ کر دکھا رہا ہے؟ اگر اللہ اس کائنات کا خدا نہیں ہے تو کون ہے جو اللہ کے نام لکھ کے دکھا رہا ہے؟
اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی نہیں ہے تو ان کا نام نیچر کے ذریعے کون لکھ کے دکھا رہا ہے؟ اگر اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ دونوں ہستیاں اگر یہ خیالی ہیں، تصوراتی ہیں، اور ان کو امیجنیشن کے طور پہ کسی نے خود ہی تخلیق کر دیا تھا اور ان کے نام پہ جھوٹے قصے کہانیاں لکھی گئی ہیں، اور اگر ان کے نام سے منسوب کر کے کوئی قرآن و حدیث کے نام پہ کوئی جھوٹی کتابیں لکھ دی گئی ہیں، تو پھر ان دونوں ہستیوں کے نام اس نیچر کی مخلوقات پر کون لکھ کے دکھا رہا ہے 21ویں صدی میں؟ ہے کسی غیر مسلم کے پاس کوئی جواب اس بات کا؟ ہے کسی غیر مسلم مذہبی پیشوا، سائنسی پیشوا، جادوئی پیشوا، روحانی پیشوا یا کسی بھی قسم کے پیشوا کے پاس اس سوال کا جواب؟ اگر تو غیر مسلموں کے پیشوا یہ کہتے ہیں کہ وہ جن کی پوجا کر رہے ہیں اللہ کے مقابلے پر، اور وہ جن کو پوجا پاٹ کر رہے ہیں، اور وہ جن کی عبادت کر رہے ہیں، اور وہ جن کے وجہ سے اپنے مذہب کو سچا کہتے ہیں، اور جن کی وجہ سے وہ اسلام کو باطل مذہب کہتے ہیں اور اسلام کے خلاف گالی گلوچ کرتے ہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف گالی گلوچ کرتے ہیں، اور اللہ واحد القہار کے خلاف گالی گلوچ کرتے ہیں، اور قرآن کے خلاف گالی گلوچ کرتے ہیں، اور کبھی خاکے بناتے ہیں، کبھی قرآن کے الفاظ کاٹ پیٹ کرتے ہیں، کبھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بکواس کرتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں چاہے ان کے لیڈر کر رہے ہوں، چاہے ان کی پیروکار عوام کر رہی ہو، میں سب سے سوال یہی کرتا ہوں کہ بتائیں، یہ سب کے سب مجھے بتائیں، آخر کون ہے جو 21ویں صدی میں ان ناموں کو لکھ کر دکھا رہا ہے؟ اور صرف لکھ کے نہیں دکھا رہا، بلکہ کون ہے جو چرند پرند درند اور کتے بلی شیر وغیرہ کے منہ سے اپنا نام بلوا کے دکھا رہا ہے؟ آخر کون ہے؟ وہ تو اللہ کا نام پکار چکے، تو اگر اللہ اس کائنات کا خدا نہیں تو انہوں نے اللہ کا نام کس کے حکم پہ پکارا؟ کس نے ان کو کمانڈ دی کہ اللہ کا نام بولو؟ بغیر انسانی ٹریننگ کے، بغیر کسی کی مداخلت کے، آخر کیسے وہ اللہ ہی کا نام پکار رہا ہے؟ محمد نام پکارتے ہوئے میں نے نہیں سنا نیچر کی مخلوقات کو اب تک قدرتی طور پر کہ وہ محمد 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 کہہ رہے ہوں، ایسا میں نے نہیں سنا۔ جب سنوں گا تو میں بھی یقین کروں گا ریسرچ کے بعد، اب تک میری ریسرچ میں نہیں آیا، لیکن اللہ کے نام مخلوقات نے بولے ہیں، کتے کے پلے نے بولے، گائے نے بولے، شیر نے بولے، مرغے مرغیوں نے بولے، نیو بورن بیبیز نے بولے، تو میں یقین کرتا ہوں، میں نے ریسرچ کی، تحقیق کی، سیٹسفائی کیا خود کو، ہاں جی ٹھیک ہے، ریئل ہے، سب کچھ اوکے، اور دیگر مخلوقات کو بھی ریسرچ کی، اور ان جیسی اور دیگر مخلوقات پہ چیکنگ کی، کسی غیر مسلم کے کسی اس خدا کا نام نمودار نہیں ہوا ظاہری قدرتی طور پہ، نہ ہی ان مخلوقات نے بولا جن کو غیر مسلم خدا ڈکلیئر کر کے پوجا کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ یہی چاہتے ہیں نا دنیا کے غیر مسلم کہ جو مسلمان ہیں یہ اسلام چھوڑ کے ان کے مذہب کو اختیار کر لیں۔ ہاں تو میں بھی یہی کہتا ہوں، ٹھیک ہے، سب سے پہلے میں اسلام کو چھوڑ کر کسی بھی غیر مسلم کا مذہب قبول کرنے کو تیار ہوں، اگر اس کا وہ معبود جس کو وہ خدا ڈکلیئر کر رہا ہے، اس کا وہ معبود زمین اور آسمان کے اوپر اور ان کی درمیان کی مخلوقات پر اپنا کنٹرول دکھا دے، اپنے نام کو لکھ کر دکھا دے، اور ان مخلوقات کے منہ سے اپنا نام بلوا کے دکھا دے، میں سب سے پہلے اسلام چھوڑ کے اس کا دین اختیار کرنے کو تیار ہوں۔ ہے کوئی غیر مسلم جو اپنے معبود سے ایسا کروا کے دکھائے؟ ہے کوئی غیر مسلم؟ اگر نہیں ہے تو کیوں نہیں؟ کیا دنیا میں ایک غیر مسلم بھی نہیں ہے ایسا کر کے دکھانے کے لیے اپنے معبود سے؟ اتنی عبادت کرنے والے غیر مسلم ہیں، اتنی پرستش کرنے والے غیر مسلم ہیں، اتنی اپنے معبودوں کو خوش کرنے والے غیر مسلم ہیں کہ مسلمانوں کا قتل عام کرتے ہیں، مسلمانوں کے خلاف گالیاں دیتے ہیں، مسلمانوں کے خلاف پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں۔ ارے بھائی، تو آپ کو دشمنی ہے نا، آپ اسلام کو غلط کہتے ہو نا، تو پروف کرو نا، آپ اسلام کے خدا اللہ کو غلط پروف کرو، اپنے معبودوں کی مدد سے پروف کرو، اپنے معبودوں کو بولو کہ وہ پروف کریں کہ وہ ایگزسٹ کرتے ہیں اور ان کا اس نیچر پہ کوئی کنٹرول ہے، نہ کہ اللہ کا کوئی کنٹرول ہے، وہ پروف کر دیں اس بات کو۔ میں سب سے پہلے ان کو خدا مان لوں گا، میں اللہ کو خدا نہیں مانوں گا اس بات پر، یا پھر میں مان لوں گا چلو بھئی ایک سے زیادہ خدا ہیں، دو خدا ہیں، اگر دوسرا بھی کوئی دکھا رہا ہے تو اس کا بھی حق بنتا ہے اس کو بھی خدا مانا جائے، تو کم سے کم وہ اتنا تو اختیار دکھائے نا اپنا کہ وہ پھل فروٹ سبزیاں بنائے، جانور بنائے، بچے بنائے، سب کچھ یہ چیزیں بنائے، پھر ان پہ اپنے نام لکھ دے، اور جن سے چاہے اپنا نام لکھ بلوا کے بھی دکھائے۔ یہ دو کام تو اسے کرنے پڑیں گے، اسے اپنے سگنیچرز بھی کرنے پڑیں گے اپنی اتھارٹی کو ثابت کرنے کے لیے کہ وہ کوئی خدا ہے۔ تو جب وہ ایسا کرے گا اور ایسا کچھ کر لے گا جو اللہ نے کر کے دکھایا، تو میں اس کو مان لوں گا کہ وہ بھی خدا ہے اللہ کے ساتھ، میں دوسرا خدا بھی مان لوں گا، میں تیسرا چوتھا پانچواں کیا سارے جتنے بھی ایسا کریں گے ان سب کو خدا ماننے کو تیار ہوں۔
اگر وہ ایسا کر سکے جو کہ وہ ہرگز نہیں کر سکیں گے. اگر کوئی غیر مسلم نہیں کر سکتا، نہ اپنے معبودوں سے کروا سکتا ہے دعاؤں کے ذریعے، اور سارے دنیا کے سارے غیر مسلم مل کر بھی اگر یہ نہیں کروا سکتے، تو کس بنیاد پہ، کس بیس پہ وہ ان کو خدا کہہ رہے ہیں جن کی وہ پوجا کر رہے ہیں؟ کس بنیاد پر وہ مسلمانوں سے یہ چاہتے ہیں کہ وہ ان کے معبودوں کو خدا مان لیں؟ کس بنیاد پر وہ مسلمانوں سے یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان اللہ کو خدا نہ مانیں؟ ہے کوئی جواب؟ میں اپنی بات کرتا ہوں. چلو چھوڑو دنیا کے اندر کتنے مسلمان ہیں یا نہیں ہیں، چھوڑ دو اس بات کو، آج اس بات کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. میں اپنی بات کرتا ہوں. میں تو مسلم مین آف اسلام ہوں نا، دا لیجنڈ آف اللہ بائی دا مرسی آف اللہ ان دا 21st سینچری. میں اپنی بات کرتا ہوں، دنیا کے سارے غیر مسلم سے بات کرتا ہوں. ٹھیک ہے، اگر آپ سب کے سب کہتے ہیں کہ آپ کے خداؤں نے اس زمین و آسمان کو بنایا ہے اور ان کا ان پہ کوئی کنٹرول ہے، تو پھر مجھے اپنے مذہب میں داخل کر لیں. اور اللہ نے جو اپنے نام لکھ کے دکھائے ہیں، اور محمد نام جو لکھ کر مجھے دکھائے ہیں، میں اپنی بات کر رہا ہوں، مجھے اللہ نے اپنا نام بھی لکھ کے دکھایا، محمد نام بھی لکھ کر دکھایا، اور اتنی مرتبہ لکھ کے دکھایا، اور اتنے میریکل ڈیمونسٹریٹ کیے کہ سب کے سب میری ویب سائٹ پہ، آفیشیل ویب سائٹ پہ موجود ہیں، zishanarshad.com. جا کے دیکھ لیں. اب اگر دنیا کے 5 ارب سے زیادہ غیر مسلم تیار ہیں کہ وہ مجھے اپنے دین میں داخل کرنا چاہیں، تو ٹھیک ہے، جتنی نشانیاں اللہ کے حکم سے میرے لیے نمودار ہوئی ہیں، یعنی کہ اسلام کی سچائی کے لیے نمودار ہوئی ہیں، اور اللہ کی خدائی پہ نمودار ہوئی ہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر نمودار ہوئی ہیں، اور قرآن کے سچا کلام الہی ہونے پہ نمودار ہوئی ہیں، تو پھر ٹھیک ہے، دنیا کے سارے غیر مسلم آ جائیں اپنی اپنی آفیشیل ویب سائٹ لے کے، اپنے اپنے پرسنل نیم کے ساتھ. ہاں، کسی لیبل کے پیچھے نہیں چھپنا کہ سائنس نے یہ کہا ہے یا ریسرچ نے یہ کہا ہے. یہ کوئی چیزیں نہیں ہیں ایگزسٹ کرتی ہوئی اس طرح کی، یہ کوئی انسان نہیں ہے، یہ صرف نام ہے جو انسانوں نے ایجاد کر لیے. ان کی آڑ میں چھپ کے بیٹھ جاتے ہیں وہ لوگ جو کچھ بھی پھیلا دیتے ہیں، پروپیگنڈا. بات کرنی ہے تو حق کی اور سچ کی کرو، اور آنا ہے میدان میں تو پھر کھل کر آؤ جس کو آنا ہے. ہاں، میرا نقاب ہے، یہ میرا اسٹائل ہے، دا لیجنڈ آف اللہ بائی دا مرسی آف اللہ. دس از مائی اسٹائل، دس از مائی ایٹیٹیوڈ، دس از مائی یو کین سے دس از مائی برانڈ. اوکے، دس از مائی لیجنڈری برانڈنگ بائی دا مرسی آف اللہ. اسی نے بنایا نا لیجنڈ. لیکن میں اپنے نام کے ساتھ ہوں. میری آفیشیل ویب سائٹ ہے zishanarshad.com. میرا نام ہے ذیشان ارشد، موجود ہے، میرا ریکارڈ موجود ہے، میرے کام موجود ہیں، میں کون ہوں، کیا کر چکا موجود ہے. کوئی اجنبی نہیں، کوئی اسٹرینجر نہیں، کوئی ان نون نہیں. ایسا نہیں ہے کہ کچھ نہیں پتہ. تو پھر آ جائیں دنیا کے سارے غیر مسلم جو یہ کہتے ہیں کہ ان کے خداؤں کا اس زمین و آسمان پہ اختیار ہے اور انہوں نے بنایا ہے، اور وہ ان کا یہ کلیم ہو کہ اللہ اس کائنات کا خدا نہیں ہے، اور ان کا یہ کلیم ہو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ آخری نبی نہیں ہے، تو ٹھیک ہے، پھر آ جائیں میدان میں. وہ بھی اپنے ڈومین رجسٹر کریں. ہر غیر مسلم اپنا ڈومین نیم رجسٹر کرے، اور ہر غیر مسلم اپنی ویب سائٹ بنائے، اور ہر غیر مسلم وہ سارے میریکلز سجا دے جو اس کا خدا ڈیمونسٹریٹ کرے اللہ کے مقابلے پر. اور اتنے ہی لیول پر اس کو آنا پڑے گا میریکلز کے ذریعے. میریکلز کے ساتھ ہی مقابلہ ہوگا. وہ میریکلز لے کر آ جائے اتنے جتنے لیجنڈ لے کر آیا ہے اللہ کی مدد سے. آ جائے اور شکست دے لیجنڈ کو اللہ کے وجود پر، صرف میریکلز کے تھرو. اس سے نیچے لیول پہ بات نہیں ہوگی. کتابوں کے ذریعے نہیں ہوگا کھیل. ہاں، یہ نہیں چلے گا فلاں کتاب میں یہ لکھا ہے، نہیں. ڈائریکٹ براہ راست آسمان اور زمین کے درمیان کی جتنی بھی مخلوقات ہیں، بادلوں کے ذریعے، درختوں کے ذریعے، پتوں کے ذریعے، درند پرند چرند کے ذریعے، نومولود بچوں کے ذریعے، آندھی طوفان بادلوں کے ذریعے، پھلوں کے ذریعے، سبزیوں کے ذریعے، ان چیزوں کے ذریعے، یہ جو زمین و آسمان کی مخلوقات ہیں، اور اس پر بھی خود سے کچھ نہیں کرنا مینولی ہاتھ لگا کر. ہاں، اپنے ہاتھ سے کسی درخت پہ، سبزی پہ، پھل پہ، فروٹ پہ کچھ نہیں کرنا ہے. اپنے خدا کو بولنا ہے، جس خدا کی بھی کوئی بھی غیر مسلم عبادت کرتا ہے. غیر مسلموں میں بھی بہت سارے مذاہب ہیں، تو جس کو پوجا کر رہا ہے، جس کی پوجا پاٹ کر رہا ہے، جس کو وہ خوش کرتا ہے، جس کے لیے وہ کچھ بھی کر رہا ہے، قربانیاں دے رہا ہے، کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، غریبوں کو دے رہا ہے، نیکیاں کر رہا ہے، خوش کر رہا ہے، صدقے خیرات کر رہا ہے، ہیومینٹی بیس کام کر رہا ہے، NGOs چلا رہا ہے، وٹ ایور کر، تو وہ اپنے خدا کو خوش کرنے کے لیے رہا ہے نا. تو اپنے خدا کو اگر وہ خوش کر چکا ہے اتنا زیادہ، تو اپنے خدا کو بولے ٹھیک ہے بھائی مدد کرو. اسلام کی طرف، اسلام سے تو ایک آ چکا ہے،
اسلام سے تو ایک مسلم کھڑا ہے اللہ کے فضل سے، اللہ کے خاص فضل و کرم سے۔ اب وہ بولے وہ غیر مسلم اپنے معبود کو کہ اس کی مدد کرے وہ، تاکہ وہ بھی کھڑا ہو جائے، اپنا ڈومین نیم رجسٹر کرے، اپنے نام سے رجسٹر کرے، اپنی آفیشیل ویب سائٹ بنائے، اور جتنی نشانیاں لیجنڈ کے ذریعے ظاہر ہوئی ہیں اللہ کے حکم سے، کیونکہ لیجنڈ کا خدا اللہ ہے، ٹھیک ہے، اور لیجنڈ کہ جو آخری نبی ہیں وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، دا مسلم مین آف دا یونیورس، ٹھیک ہے، وہ کائناتی معجزاتی رسول اعظم ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان کو آخری نبی مانتا ہوں، میں اللہ پہ ایمان رکھتا ہوں، میں اسلام کو، صرف اسلام کو سچا دین مانتا ہوں، میں صرف قرآن کو اللہ کا 100% سچا کلام مانتا ہوں، اور اس سے پہلے جتنی کتابیں اللہ نے جس دور میں نازل کی اور جتنے انبیاء تھے وہ سب کچھ جو اسلام کی تعلیمات کے مطابق ہے، میرا ان سب پہ ایمان ہے، ان پر۔ اس دور کے اوپر جو کرپشن ہے، ایڈیٹنگ ہے، کچھ بھی جنہوں کرپشن وغیرہ جو لوگوں نے کی ہے، میں اس کی بات نہیں کر رہا۔ اب میں بطور مسلم اسلام کی طرف سے ہوں، اور میں نے آپشن رکھ دیا، جس غیر مسلم کا دل چاہے میدان میں آ جائے، کوئی گالی گلوچ کرنے کی ضرورت نہیں، کوئی جنگیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کو گالی نہیں دے رہا، میں آپ سے جو ہے وہ کوئی ایٹمی میزائل قسم کی جنگیں تو نہیں کر رہا، میں تو کہہ رہا ہوں آؤ آپ بھی میریکلز کے ساتھ آؤ میریکلز کے تھرو مقابلہ کرتے ہیں، معجزات کے ذریعے مقابلہ کرتے ہیں، آپ اپنے خدا کو بلاؤ اپنی مدد کے لیے، میرے خدا نے میری مدد کر دی، اور اس کی فضل سے اور اس کی توفیق سے میں جو کچھ لا سکا میں لے کر آیا، اور آگے جو لاؤں گا وہ بھی اگر وہ چاہے گا تو اور لے آؤں گا اسی کے فضل سے، جو چاہے وہ کرتا ہے، جس کی چاہے مدد کرتا ہے۔ سو میرا خدا اللہ واحد القہار جو ساری کائنات کا رب العالمین ہے، اس نے تو کر کے دکھا دیا، کلیئر۔ تو اب ان نشانیوں کو دیکھ کر جو کچھ بھی نازل ہو چکی اور ظاہر ہو چکی 21ویں صدی میں، اگر کوئی ان کو شکست نہ دے سکے تو پھر وہ اپنی عقل کو استعمال کرے اور وہ سوچے، غور کرے، تنہائی میں بیٹھے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ایک مسلم کے مقابلے پر 5 ارب سے زیادہ انسانوں کا جو سمندر ہے جو غیر مسلموں کا ہے وہ بے بس کیوں ہے ایک مسلم کے مقابلے پر۔ اور وہ تو یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ آؤ کوئی ایٹمی جنگ کر لو، وہ تو یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ آؤ کوئی گالی گلوچ کر لو، وہ کہہ رہا ہے بھائی آ جاؤ میریکلز کے ساتھ، اپنی ویب سائٹیں بناؤ، اپنے سوشل میڈیا چینلز بناؤ، اپنے یوٹیوب چینلز بناؤ، اور آ جاؤ میدان میں اتنے ہی ثبوتوں کے ساتھ، نیچرل قدرتی ثبوتوں کے ساتھ جو کسی کے بھی معبود نے ظاہر کی ہوں، اگر وہ سچا ہے اللہ کے مقابلے پر۔ اتنی سی بات ہے، خلاص ختم ہو گیا کھیل۔ اور اگر نہیں تو پھر کلمہ پڑھتے جاؤ اور جوگ در جوگ اسلام میں داخل ہوتے جاؤ اللہ کے فضل سے، کیونکہ اسلام کی ہدایت اللہ دیتا ہے، لیجنڈ کسی کو ہدایت نہیں دے سکتا، میرے اختیار میں نہیں، میرے بس میں نہیں۔ ہاں میں ایک کام کر سکتا ہوں، یہ میرے اختیار میں کہ میں بات کیسے کرتا ہوں، سمجھاتا کیسے ہوں، سکھاتا کیسے ہوں، ایکسپلین کیسے کرتا ہوں، مثالیں کیسے پیش کرتا ہوں، چیزوں کو کیسے یوز کر رہا ہوں، جو کچھ میرے اختیار میں وہ کر رہا ہوں، تاکہ دل و دماغ کھل جائے اللہ کے فضل سے۔ تو جو ہدایت کی تلاش میں ہوگا، جو سچائی کی تلاش میں ہوگا، جو غور و فکر کرتا ہوگا، جو نہیں چاہتا کہ وہ کفر پہ مرے اور ہمیشہ کے لیے آگ کے عذاب میں داخل ہو جائے اور اسے آگ سے جلایا جائے، وہ جو نہیں چاہتا کہ اللہ اس کو عذاب دے، جو نہیں چاہتا کہ فرشتے اس کو ماریں، اور جو نہیں چاہتا کہ ہمیشہ کے دردناک عذاب میں گرفتار ہو جائے اور پھر توبہ کرنے کی توفیق نہ ملے، معافی مانگنے کی مہلت نہ ملے، اور اسے عذاب کے فرشتے اتنا ماریں کہ وہ موت بھی چاہے تو موت نہ ملے اسے، تو اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ ایسی کنڈیشن میں نہ پھنسے اور اس سے پہلے وہ بچنا چاہتا ہے، تو میں پھر بتا رہا ہوں کہ اللہ غفور و رحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، سارے گناہ معاف کر دے گا۔ جس مومنٹ پہ کوئی بھی غیر مسلم کلمہ پڑھ لے گا، اگر وہ کہیں بھی ہو، وہ صرف اتنا کہہ دے، اپنے منہ سے کہہ دے، تنہائیوں میں بے شک کہہ دے، وہ کہہ دے، اللہ کو گواہ بنا دے، اللہ ہی سے کہے، مجھے نہ بتائے، کسی کو نہ بتائے، وہ وہیں کہہ دے جہاں پر وہ ہے، میری ویڈیو دیکھتے میں جو سن رہا ہے وہ کہہ دے کہ اے اللہ تیرے سوا کوئی خدا نہیں ہے، تو ہی سچا خدا ہے، سیدھا کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، وہ اقرار کر لے، مان لے اس بات کو۔ کیا چھن گیا اس کا، کیا ختم ہو گیا؟ کچھ بھی نہیں، اپ گریڈ ہوگا کریکٹر، اور تو کچھ نہیں ہے۔ کیا کسی غیر مسلم سے کوئی کچھ چھن گیا اس کا؟ اس بات پر اس کا تو کریکشن ہو رہی ہے، اس کی تو اپ گریڈ ہو رہا ہے، وہ تو ٹھیک ہو رہا ہے، ایک صحیح راستے پہ آ رہا ہے، اس میں کیا حرج ہے؟ بس یہ ہے کہ اگر کوئی عیسیٰ علیہ السلام کو کوئی خدا مانتا ہے اور خدا کا بیٹا مانتا ہے تو اس کو یہ عقیدہ چھوڑنا پڑے گا، اسے یہ عقیدہ صحیح کرنا پڑے گا، اور اس پر آنا ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، وہ خدا نہیں ہے۔ بس محبت تو چھوڑنے کو نہیں بولا گیا، بے شک محبت کرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، جتنی عقیدتیں رکھے بھائی،
اس میں کون کہہ رہا ہے کمی کرنے کو؟ صرف اتنا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مان لو، وہ بھی اللہ کے ہیں، نبی ہیں اور آخری نبی ہیں، بس عیسیٰ علیہ السلام کے بعد وہی آئے اور اس کے بعد نبوت ختم ہو گئی، اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ اور جو یہودی ہیں ان کو بھی یہی ہے کہ بھائی آپ کو کس نے کہا کہ آپ دوسرے نبیوں کو چھوڑ دو، یہ تو نہیں کوئی کہہ رہا، مانو ان کو بھی، کرو محبت، لیکن عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہ قرار دو، خدا کا بیٹا نہ قرار دو، ان کو خدا کا بندہ اور رسول سمجھو۔ جو بھی ہیں، جتنے بھی ہیں جو رسول ہیں نبی، اس میں فرق ہوتا ہے، لیکن آپ لوگوں کو چونکہ ایک نارمل کیٹیگری کی بات ہے تو آپ چلیں نبی کہہ کے میں بات کر لیتا ہوں، آپ ان کو اللہ کا نبی اور بندہ سمجھیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ کا بندہ اور اللہ کا نبی سمجھے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ کا بندہ اور ان کا نبی سمجھے، ٹھیک ہے، حالانکہ وہ رسول بھی ہیں، لیکن پیچھے پھر آپ کی کنفیوژن ہوگی، اس لیے میں نارمل کامن ٹرم میں بات کر رہا ہوں تاکہ ایک عام عوام والے الفاظ میں آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ سو بھائی ان تمام انبیاء کرام پر، ان تمام نبیوں پر آپ نے ایمان لانا ہے۔ آپ اگر کسی ایک کو جھٹلا رہے ہیں، دوسرے کو نہیں مان رہے، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، حالانکہ خدا اللہ ہی ہے، اللہ ہی نے ان کو اپنے اپنے وقتوں میں زمین پر بھیجا تاکہ انسانوں کو سچے خدا اللہ کا تعارف کروا دیں، تاکہ وہ تمام انسان جو زمین پر ہیں وہ باطل خداؤں کی، بتوں کی، پتھروں کی، مورتیوں کی، سورج کی، چاند کی، ان سب چیزوں کی وغیرہ کی عبادت نہ کریں، بلکہ ان کو بنانے والے کی عبادت کریں جو کہ اللہ ہے۔ اب اگر آپ کو سمجھ میں آتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں سمجھ میں آتا تو میں نے آپ کو بتا دیا آپ نے کیا کرنا ہے۔ اگر آپ وہ بھی نہیں کر سکتے اور عاجزی بھی محسوس کریں اور آپ کو لگے کہ آپ بے بس ہو رہے ہیں، تو پھر آپ کو سوچنا چاہیے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ حق ہے اور اللہ ہی سچ ہے اور اللہ ہی اس کائنات کا سچا خدا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اور اگر اللہ نہیں چاہے تو کوئی ایمان نہیں لا سکتا، اگرچہ اللہ اس کے سامنے زمین و آسمان کی ساری نشانیاں بھی ظاہر کر دے، اور اگرچہ اللہ اس کے سامنے قبروں سے مردے نکال کے کھڑا کر دے اور وہ اس سے کلام کرنے لگے، وہ ایمان نہیں لا سکے گا اگر اللہ نہ چاہے۔ اس لیے سب سے پہلے اپنے دل کو ٹھیک کرنا ہے، اپنے دل کی نیت کو ٹھیک کرنا ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے، اپنے دل سے چاہتا ہے کہ واقعی میں اسے ہدایت چاہیے، واقعی میں وہ سیدھے راستے پہ چلے گا، اگر اسے دکھا دی جائے نشانیاں تو پھر اس کے سامنے بات آ چکی اور نشانیاں آ چکی، حق آ چکا۔ اب جس کا دل چاہے ایمان لائے، جس کا دل چاہے کفر کرے۔ اللہ زبردستی ہدایت نہیں دے گا، زبردستی جبر کر کے اسلام میں داخل نہیں کرے گا۔ ہاں جب چیزیں آتی ہیں، دل و دماغ میں بات آ رہی ہوتی ہے، سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے کہ نہیں یہ بات ٹھیک ہے، بات سچ ہے، ایسا ہی ہے، لاجک، عقل، کامن سینس سب بتا رہا ہے، نشانیاں بتا رہی ہیں کہ اللہ ہی ہے خدا، پھر اگر بندہ فیصلہ نہیں کر رہا اپنا، تو پھر اس فیصلے کا ذمہ دار وہ خود ہے، اللہ کو وہ ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتا۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا کل قیامت کے دن کہ تیرا کوئی بندہ نہیں آیا تھا، کسی مسلم نے آ کے ہمیں نہیں بتایا، کسی نے آ کے ہمیں ایسی نشانیاں نہیں بتائی، کسی نے آ کے ہمیں مارے گا نہیں بتایا آپ کے، تو ہم ایمان لے آتے، نہیں، پھر اس کے بعد ایسا نہیں چلے گا، کیونکہ مجھ سے پھر نہیں پوچھا جائے گا۔ میں اپنا کام کر رہا ہوں اللہ کے فضل سے، میں ویڈیوز بھی بنا رہا ہوں سوشل میڈیا پہ، چینلز بھی ہیں، آرٹیکلز بھی ہیں، مضامین بھی ہیں، جو کچھ میرے بس میں ہے، میرے وسائل و ذرائع ہیں، میں تو اپنے طور پہ کر رہا ہوں۔ اب ان کو غیر مسلم مانتے ہیں آپ لوگ تو ٹھیک ہے، اور اگر دنیا کے کوئی مسلمان ان چیزوں کو آگے بڑھاتے ہیں اور نشانیوں کو آگے پہنچاتے ہیں اور ایکسپلین کرتے ہیں تاکہ غیر مسلم اسلام میں داخل ہوں اور اس کو بڑے لیول پہ لے کے جائیں، سوشل میڈیا پہ، ویبینار میں، سیمینار میں، اسکول، کالج، یونیورسٹیوں میں، اپنے اپنے علاقوں میں، محلے میں، پورے دنیا میں، مختلف زبانوں میں، وہ ان کی مرضی ہے۔ اگر ایسا کوئی ہے، یعنی کہ اگر آپ بھی اسلام قبول کرتے ہیں اور اس کام کو مزید آگے بڑھاتے ہیں، یعنی کہ میرے کام کو نہیں، اللہ کے کام کو، اس کے اسلام کو آگے بڑھانے کے لیے، تو آپ ان نشانیوں کو مزید غور کریں اور ریسرچ کریں اور ڈھونڈیں، جائیں گاڈ آف نیچر یوٹیوب چینل ہے، گاڈ آف نیچر، دیکھیں کتنے میریکلز ہیں جمع کیے ہوئے، دنیا بھر سے بہت سے لوگوں نے اپلوڈ کیے، جا کے وہ دیکھ لیں تاکہ آپ کو اور یقین ہو جائے اور آپ کو شک و شبہات ختم ہو۔ اگر آپ کو لگتا ہے ویڈیو ایڈیٹنگ ہے، فیک کام ہے اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے، تو جائیے، دنیا کی عدالتیں کھلی ہوئی ہیں، اتنی ساری عدالتیں ہیں، جا کے انہیں غلط پروف کر دیں کہ یہ سب فیک ہے۔ جہاں سے جس نے دنیا بھر میں اپلوڈ کیے ہیں، پھر ٹھیک ہے، پکڑیں جا کے سب کو کہ تم لوگوں نے جو ہے نا کیسے بنا دی اپنے اپنے موبائلوں سے، ان کو پکڑیں جا کے۔ پھر نیوز چینل والے ہیں، میڈیا والے ہیں، اخبارات والے ہیں، پھر ان کو بھی پاس جائیں، ان کو پوچھیں کہ تم نے کیوں شیئر کی یہ ساری چیزیں، ان کو پوچھیں کہ یہ جو نیک مسلمانوں کی جو لاشیں قبروں سے نکلتی ہیں تر و تازہ حالت میں، کبھی خون بھی تازہ ہے، کبھی ٹپک رہا ہے، کبھی ان کے جسم نرم ملائم مل رہے ہیں، یہ سب کچھ جو قبریں کھولتی ہیں کیوں دکھاتے ہو؟ جائیں بھی پکڑے پھر ان کو،
पूछे मीडिया वालों को ये शाह हकीक बाबा की रूह जो ठट्टा शहर में पाकिस्तान के अंदर ठट्टा शहर चौड़ जमाली गांव में ये जो लाइलाज मरीजों का इलाज और ऑपरेशन करने वाली रूह है मुसलमान की, शहीद मुस्लिम की, सुन्नी मुस्लिम की, इसके बारे में क्यों मीडिया वालों ने रिपोर्टें की, क्यों प्रोग्राम्स किए? जाएँ पूछें, तो सब कुछ तो है। जाएँ www.rightfulreligion.com वेबसाइट पर जाके देखें, कितनी मज़ामीन है, थ्योरी है, रिसर्च है, सब कुछ मौजूद है। तरोताज़ा लाशों पे, रूहों पे, नेचर की मखलूक़ात पर आ तो चुका सब कुछ। अब इसके बाद और क्या चाहिए किसी को इस बात के लिए कि वो इस परेशानी में रहे कि कन्फ्यूजन है उसे किताबों से, कन्फ्यूजन है उसे इंसानों की बातों से, कन्फ्यूजन है उसे मज़हब के बहुत सारे मज़हब के पेशवाओं से। कोई कन्फ्यूजन की ज़रूरत नहीं है, आँखों से ही दिखता है जो बिकता है। इसलिए ज़मीन और आसमान के दरमियान में जो अपने नाम दिखा रहा है और दिखा चुका है और बुलवा चुका है वही खुदा है। उसी को मानो, उसी की इबादत करो, उसी की परस्तिश करो और उसके आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ही ईमान लाओ। अल्लाहु अकबर।